السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری آیت ہے 72۔ واقعہ چل رہا تھا گائے کو ذبح کر کے مقتول کا پتہ لگانا تھا، یعنی کہ مقتول کے قاتل کا نام، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے پیچھے سے بتا دیا واقعہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ اب وہ واقعہ یعنی کہ واقعہ بعد میں آیا تو اللہ تعالیٰ یہاں وہ ذکر کر رہا ہے، تو مردے کو کس طرح زندہ کیا اللہ نے، اور آگے سے اتنا واقعہ دیکھ کر بنی اسرائیل والوں کی سنگ دلی کیا تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک شخص کو، ایک آدمی کو، فَدَّرَعْتُمْ تو تم جھگڑنے لگے، ٹھیک ہے۔ جب تم لوگوں نے ایک انسان کا، ایک آدمی کا، ایک بندے کا خون کیا اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے، ایک دوسرے پر اس کا قتل ڈالنے لگے۔ میں نے پہلے بھی کل بھی بتا دیا تھا کہ وہی جو بندہ تھا بنی اسرائیل کا، ایک مالدار بندہ تھا، اور اس کے جو بھتیجے نے اس کو قتل کیا، کا دیکھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ رشتہ بھی نہیں دے رہا اور کہتا مر بھی نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ اس کو قتل کر کے دوسرے جو خاندان والوں پر، دوسرے قبیلے والوں پر قتل کا الزام لگا کے ان سے دیت بھی وصول کروں گا، بیٹی سے شادی بھی کروں گا اور وراثت بھی مل جائے گی۔ تو اس کے بعد جب کہتے ہیں لڑائی بڑھ گئی تو حضرت موسیٰ کے پاس معاملہ پہنچ گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، گائے ذبح کرو، اور کل کا واقعہ سارا جو تھا وہ کس طرح ان لوگوں نے گائے کو ڈھونڈا، اللہ نے انگلی رکھ کے کہا یہ والی گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کی، اچھا مختلف روایتیں ہیں کہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا، بعض کے گائے کی زبان، گائے کی دم، یعنی کہ مقتول جو قتل ہوا تھا بندہ، اس کو لگائی گئی۔ بہرحال یعنی کہ اس کا گائے کا جو ذبح ہوا گائے کی ٹکڑا لگایا۔ اتنی قیمتی گائے تھی، سونے کے جو کہتے ہیں نا تول کے سونا لی گئی تھی، اور منو ٹنو کم از کم 2.5 من 3 من گوشت نکلتا۔ ہم گائے وغیرہ جب ذبح کرتے ہیں تو اتنا گوشت بھر کے جو تھا اس کا سونا گوشت کے برابر، بلکہ گوشت سے زیادہ، اس کو گائے کے وزن سے زیادہ اس کا سونا بھر کے دیا گیا تھا اس یتیم بچے کو۔ اب پھر بھی ذبح، اللہ نے کہا ذبح کر دو ذبح، اتنا قیمتی خدا جو تمہارا دل میں بیٹھا ہو نا، گاؤں ماتا، اور جو تمہیں عظمت اور تقدس جو تمہارے دل میں بیٹھا، اللہ نے کہا کر دو ذبح، کر دو، کچھ بھی نہیں ہے یہ جو جس کو رب بنایا، یہ رب نہیں ہے، یہ جو تم نے خدا بٹھایا یہ خدا نہیں ہے، اس کو ذبح کر دو، اس کو ذبح کر دو، دیکھو اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اچھا اب وہ آ کے جیسے ہی ٹکڑا لگا، ایک دم سے جو کہتے ہیں نا کہ وہ مردہ ہلا اور اس کا جو تھا وہ ایک دم سے زندہ ہو گیا۔ اچھا اب وہ زندہ ہوا، کہتے اس کے حلق سے فوارہ خون کا اسی طرح چل رہا تھا، ایک دم سے جیسا پھوٹا ہے، فوارہ پھوٹا ہے، اور اس نے جو اپنے قاتل کا نام بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے، اور ساتھ ہی گر کے پھر دوبارہ مر گیا۔ اچھا یہ جو بڑا کہتے ہیں ڈرامیٹکلی فلمی ٹائپ کا سین ہوا ہے، تو اس سے معاملے کیا کیا ہوئے۔ ایک تو معاملہ یہ فوری طور پہ انہوں نے بھتیجے کو پکڑا اور اسی سے قصاص لیا گیا، ٹھیک ہے، لیا بھائی تو ہی قصاص دے، اس کی بیٹی نے اس سے قصاص لیا۔ اچھا دوسرا کہ ظاہری بات ہے جو بھتیجے تھے، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا نا، تو بھتیجے اس کے مال کے وارث بننے تھے۔ بھتیجے جب کسی بندے کے کوئی بیٹا بوٹا نہ ہو تو بھتیجے جو ہے نا وہ پھر آ جاتے ہیں حصوں کے لیے۔ تو پھر یہ جو ہے نا قانون سمجھنے کی یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ قاتل چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو، کوئی بھی، اس کو وراثت نہیں ملے گی، قاتل کو وراثت نہیں ملتی۔ تو قاتل ہے، تجھے تو کہاں سے حقدار ہے، ٹھیک ہے، قاتل کو وراثت، یہ اللہ نے قانون پاس کر دیا، یہ ہو گیا۔ اچھا اب وہ جو ہے نا
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ، فَدَّرَعْتُمْ فِيهَا، اور تم اس کا الزام جو تھا ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، واللہ مخرجم، اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، تم جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ نے اس بات کو، اس کام کو ظاہر کر دیا۔ اچھا آپ یہ جو ہے نا اتنا سا لفظ، جب آپ کو کسی معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اندر یعنی کہ اصل معاملہ کیا ہے، تو آپ اس آیت کا اتنے حصے کا بھی ورد کر سکتے، واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون، جو کچھ لوگ چھپا رہے ہیں، جو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ چاہتے ہو نا کہ اصل سچ حق سامنے سب کے آ جائے، تو آپ اس اتنے آیت کے ٹکڑے کا آپ اپنا یعنی کہ آپ ورد کریں، دعا کریں اس کو، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو تم چھپاتے ہو نا تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، اللہ کہتے میں نے ان سے کہا تھا کہ مارو، لگاؤ، بِبَعْضِهَا، اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس سے مقتول کو لگاؤ، اس سے ضرب لگاؤ۔ کَذَالِکَ، اللہ کہتے یہ اصل میں، اللہ کہتے میں تمہیں دکھانا کیا چاہتا تھا، اللہ اب آگے سے اس کا جو کہتے ہیں نا کہ ریزن بتا رہا ہے، وہ تو معاملہ اللہ کہتے ہیں حل ہو گیا، وہ تو ہو گیا نا، پکڑ لیا اور وہ سارا کچھ اس سے قصاص بھی لیا اور میراث سے بھی محروم کیا، سارا کچھ وہ تو ہو گیا، اور وہ جو ایک دم خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کذالک، اسی طرح یحیی اللہ الموتى، اللہ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں کہیں بھی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ نے اپنے بعد ایمان کے بعد جس چیز پر زیادہ زور دیا نا قرآن میں، وہ آخرت پر، کیونکہ آخرت پر، قیامت پہ، روز قیامت پر، حساب کتاب پر، اور یہ جو آخرت کے سارے جو معاملات ہیں جو ہم نے 30ویں پارے میں پڑھنے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ اب ہم ریپیٹ کریں گے، تو اللہ کہتا ہے جب یہ یقین ہو جائے گا نا تم سدھے ہو جاؤ گے، تم سدھے ہو، جس بندے کو پتا ہو رزلٹ ہے، یہ بےزتی ہونی ہے، سارا کچھ ہونا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن نا یہ زندہ ہونے کی نا دلیل ہے۔ اللہ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ کیا تھا دلیل، کیا تھی؟ اللہ نے کہا قدرت سے، میری قدرت سے عارضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے ضرورت کے تحت، مصلحت کے تحت مردہ زندہ ہوا تمہارے سامنے، مردے نے کلام کیا، ان لوگوں نے کلام اپنی کانوں سے سنا اور یہ سارا اس کو زندہ ہوتے دیکھا، اس کے حلق سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے لیکن اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اللہ کہتے قیامت والے دن بھی، اللہ کہتے اسی طرح میں جزا دینے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف کے لیے اپنی قدرت سے، اپنی قدرت کاملہ سے، اللہ کہتا ہے میں دوبارہ اسی طرح مردوں کو زندہ کروں گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ کہتے ہیں اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا، ویریکم، اسی لیے اللہ نے تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، کچھ تو عقل سے کام لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا نا اس کا کیا مفہوم ہے؟ عقل والے بازی لے گئے، عقل والے بازی لے، کوئی عقل والے، اللہ کہتے ہیں جن کو بار بار میں اشارہ کروں تاکہ تم عقل پکڑو، تاکہ تم عقل پڑھو۔ اچھا اللہ ایسے ہی انصاف ہوگا؟ جن جن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، جن جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تو مظلوم کا، ظالم کا یہ سارا قصاص بدلے یہ سارے چلیں گے؟ اللہ نے کہا میں تو سارا اسی طرح سارا نظام کرنا ہے، اٹھیں گے، ہر ایک کو اپنا اپنا ملے گا۔ تو کیا عالم ہوگا اس وقت کہ جس چیز کو ہم کر کر کے بھول گئے، ظلم کر کے بھول گئے، زبان کے تیر چلا کے بھول گئے، نظروں کے تیر چلا کے بھول گئے، کسی کی جملوں سے عزت کی دھجیاں اڑا کر بھول گئے، کسی کی چغلیاں غیبتیں کر کر بھول گئے، کسی کا حق مار کر بھول گئے۔ حق تو مار دیا نا، حق مار لیا، تو جب قیامت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے ایسے نہ ملنا، کسی کی پیٹھ پہ کچھ لدا ہو تو کسی کی پیٹھ پر کچھ لدا ہے، مجھ سے اس طرح نہ ملنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نظریں ملائیں گے؟ کیا کچھ لاد کے لے کے جائیں گے؟ بڑا ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری شفاعت کر دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارشیں کر دیں گے، تو گلے میں کیا ڈلا ہوگا، حالت کیا ہوگی؟
کون سی نظروں سے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ہر روز میرے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تو پتہ لگ ہی جاتا ہے. ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہوتے جن کے ماں باپ, تو ان کو فرشتے دکھاتے ہیں یہ جن کو تم چھوڑ کے آئے تھے نا مجھے, وہ جو تمہارے صدقہ جاری ہے تمہاری اولاد, یہ ایک کرتوت کر رہے ہیں. تو دکھی ہوتے ہیں ماں باپ, دکھی ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں, ماں باپ کو دکھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ, تو یہ کون کیا کر رہا ہے. تو اللہ کہتے عقل کر لو. اللہ کہتے میں نے ایسے دکھا, میں نے کھڑا کرنا ہے. پھر جس بندے کو پتا ہوگا نا ہاں میں نے کھڑا ہونا ہے, مجھ سے پوچھ گچھ ہونی ہے, میں نے حساب دینا ہے, تو اسی لیے ایویں نہیں کہتے چلو مانگ لو معافیاں مانگ لو. میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوتی ہوں کہ وہ جو اللہ بخشے اقبال سلفی صاحب, ان کا تو خیر یوٹیوب پہ کافی زیادہ, تو وہ ابھی اسی سال فوت ہوئے رمضان میں. تو وہ خود بتاتے ہوتے ہیں, کہتے میرے پاس ایک عورت 16-17 سال سے, ادھر رونے ہی نہ مکے 16-17 سال سے. کیا کبھی کچھ مسئلہ, کہتے بڑیاں پڑھائیاں 10 چھڈیاں انہوں, صدقے خیرات ہر چیز. تو کہتے پھر میں نے کہا بی بی جا کے اپنا محاسبہ کر, یاد کر کسی دا حق تے نہیں ماریا سی, کسی کی عزت کی دھجیاں تو نہیں اڑائی تھی, اپنے معاملات دیکھ. کیوں آپ کے جو کہتے ہیں نا وظائف اثر ہی نہیں کرنے. جب کسی کی دل آزاری کی ہے, کسی کا حق مارا ہے, تو آپ کے وظائف وظیفے دعائیں شوائیں کہاں اثر کرنی ہے. دیکھا جائے تو ابو جہل احد کی لڑائی لڑنے جا رہا ہے, اور کیا خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ کے دعائیں کر رہا ہے, چمٹ کے دعائیں کر رہا ہے. کہاں اللہ کے کعبہ کا غلاف اس کے ساتھ چمٹ کے دعائیں کر رہا ہے کون؟ ابو جہل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کرنے والے, حاجیوں کی بڑی خدمتیں کرنے والے, مہمان حاجیوں کو پانی پلانے والے. بڑی نیکی ہے حاجیوں کو پانی پلانا, بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی. کہ جبرائیل امین نے یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے جس کے حضرت علی سے روایت ہے کہ جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ کاش میں سردار الملائکہ نہ ہوتا. سردار الملائکہ فرشتوں کے سردار تھے جبرائیل امین, وہ سردار ہیں. تو کہتے کاش میں ایک عام انسان ہوتا. عام انسان ہو کے کیا کرتے؟ کہتے میں 7 کام کرتا, اور وہ 7 کام یعنی کہ جو اتنی بڑی بڑی جو نیکیاں تھیں وہ ان میں کیا کیا تھا. ایک علم حاصل کرتا, علم والوں کی محفل میں بیٹھتا جس سے میرے اللہ کی پہچان ہوتی, دین, اور وہ بیمار کی تیمارداری کرتا. اور اس کے بعد 2 لڑائی جھگڑے کرنے والے ان کے درمیان صلح کرواتا, اور اس کے بعد حاجیوں کو پانی پلاتا. یعنی کہ یہ والی جو یعنی کہ جو خاص جس کو نا کہ بہت درجے ہیں. تو ان نیکیوں کا جب 7 جو تھے نیکیاں, تو جبرائیل امین نے حسرت کی تھی کہ میں یہ کام ضرور کرتا. تو ان میں یعنی کہ یہ کام کرتے تھے. تو اللہ نے کہا نہیں. تو اللہ نے کہا نہیں, آخرت پہ ایمان نہیں تھا نا, آخرت پہ ایمان نہیں تھا. اچھا اب یہ سارا فلمی سین بھی دیکھ لیا, سارا کچھ بھی, تو کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ کانپ جاتے, ہائے اللہ نے اسی طرح کھڑا کر دینا, ہائے اللہ ایک حساب لے گا, ہائے ہماری جو معاملات کھل جائیں گے. اسی لیے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے جسے ہم بھول گئے تجھے یاد تھا. اللہ ہر اس گناہ کو معاف کر دے. ان الفاظ سے معافیاں مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہم نے چھوٹا سمجھا, اللہ مگر تیرے ہاں تو بہت بڑا تھا وہ. اللہ ہر اس گناہ کو معاف کر دے, اللہ جسے ہم بھول گئے, اللہ تجھے یاد ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ معافیاں مانگیں گے تو پھر ہی ہوگا نا, کیونکہ وہ سورہ مزمل کا اینڈ سورہ نوح میں بھی کہ معافیاں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے دروازے کھولے گا تمہارے لیے, زمین آسمان کے دھانے کھولے گا, تمہاری پریشانیاں دکھ دور کرے گا. تو بس کچھ بھی نہیں حل, اپنی کوئی وظیفے کوئی کچھ نہیں, صرف استغفر اللہ ہی کرتے رہو. اچھا اب یہ سارا سین چون دیکھ کے تو نہ ان کے دل کانپے نہ کچھ. ثم قست, پھر سخت ہو گئے, قلوبکم,
تمہارے دل من بعد ذالک، اس واقعے دے بعد بھی، اتنا کھلی آنکھوں سے واقعہ دیکھ کر بھی، کوئی یہ نہیں کہ جو کہتے ہیں نا کوئی قیامت خیز کوئی واقعہ ہو تو کئی دن تک بھولتا نہیں ہے، کئی دنوں تک بھولتا نہیں ہے، تو اس کی دہشت رہتی ہے. تو اتنا جی سامنے مردہ زندہ ہوا اور اس کی حلق سے خون نکل رہا ہے، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ مر گیا، اور وہ سارا اللہ نے کہا اس سارے معاملے نو دیکھن دے بعد بھی اللہ کہتے تمہارے دل سخت. اللہ یہ سب باتیں بتانے کی ریزن کیا ہے یہ بھی پڑھتے ہیں نا آگے. اللہ کہتے پھر دل سخت ہو گئے من بعد ذالک، اس کے بعد اللہ کہتے اتنے سخت کہ اللہ خود، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا حسرت سے، اللہ حسرت سے افسوس سے مثال دے رہا ہے ان کے دلوں کی سختی کو. فہیا، جیسے کہ وہ کل ہی جا رہا، جیسے کہ پتھر کیا ہے؟ اللہ کی خلقت ہے. پتھر اللہ کی مخلوق ہے، سمجھ لیں کہ اللہ کی خلقت، اللہ کی مخلوق، اللہ کی کریشن. اللہ نے سب سے جو سخت چیز ہے وہ پتھر پیدا کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہی جو بڑی لمبی حدیث ہے اس کا بھی اس طرح ہی کہوں گا، سب سے سخت چیز کیا ہے؟ پتھر، پہاڑ، پتھر. تو اس سے بھی سخت لوہا جو ہے وہ اس کو کاٹ دیتا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے، لوہا کاٹ دیتا ہے، پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے. اچھا، پھر لوہے سے سخت آگ، وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اچھا، آگ کو کون ختم کر سکتا ہے؟ آگ سے سخت پانی آگ کو بجھا دے گا. اچھا، پانی سے اور کیا؟ ان کا پانی، ہوائیں بادلوں کی طرح اڑا کے پھرتی ہیں، منو ٹنو وزن جو ہے بادلوں کی طرح ہوائی لے کے اڑتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے سخت چیز پیدا کی وہ پتھر. اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کہتے پتھروں جیسے سخت. پھر اللہ کہتے نہیں، او اشد قسوہ، ہائے اس سے بھی سخت، اشد اس سے بھی زیادہ سختی اللہ کہتے تمہارے دلوں میں ہے. استغفر اللہ. اللہ یہ نا اصل میں یہ مدنی صورت ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں ان کے واقعے. اللہ نے کہا ہے انہیں خوفناک واقعے دیکھن دے بعد بھی یہ سدھے نہیں ہوئے. تو اے میرے محبوب آپ کیا کہتے ہو، یہ جو مدینے میں 4 قبیلے یہ جو بس رہے ہیں اور آپ کے لیے جو وہ کہتے ہیں منافق لوگوں کی ایک پوری گروہ ٹیم اور یہ سارے جو آپ کو زیر کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا یہ آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے؟ کیا آپ پر ایمان لائیں گے؟ اللہ اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان کو واقعہ سنا رہا ہے، اور پس پردہ یہ ان کے پول کھل رہے ہیں. ان کے اللہ نے پول ان کے اللہ ان کی اوقات دکھا رہا ہے کہ تم لوگ تو وہ لوگ ہو، تم میرے محبوب پہ کیسے ایمان لائے ہو. اصل میں یہ وہ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ سین، شان نزول، وجہ کی ایک واقعہ دسندہ، تو اللہ وہ بتا رہا ہے. اللہ کہتے اس سے بھی سخت. پھر اللہ کے نا پتھروں کا، اللہ کہتا ہے پتھر کیا کرتے ہیں، پتھروں کی جو کہتے ہیں کوالٹی کیا ہوتی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور کچھ تو پتھر اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے پیدا کیے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے نہریں نکلتی ہیں. نہر کا پانی کتنا، کافی زیادہ پانی ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. پتھر اللہ کے خوف سے روتا ہے. وہ پتھر کے پانی میں سے پتھر میں سے پانی کیوں نکلتا ہے؟ کوئی اس کے اندر پانی فٹ ہوتا ہے؟ کوئی پانی کہیں سے پائپ لائن آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں. کبھی آبشار دیکھی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں پتھر، اور وہ پتھر اتنا روتا ہے کہ نہریں چلتی ہیں. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک منہا، ان میں سے کچھ پتھر تو اس طرح کے لما یشککو، تو ان میں سے پھوٹتے ہیں جب وہ پھٹ پڑتے ہیں، یعنی کہ خوف سے پھٹ پڑ جاتے ہیں، پھٹ جاتا ہے خوف سے، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا ہے. اللہ کا پتھر بھی میرے خوف نہ پھٹ پیندا. پتھر روتا ہے تو نہریں جتنی کر جاتی ہیں، اور جب پھٹتا ہے تو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے تھوڑا سا ہی پانی نکل آتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر سکت نہیں ہوتی. یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ غم سے رونا اور رونے سے آنسو جاری ہیں، نہریں جاری ہیں. ایک
کہ اللہ کے خوف سے پھٹ کے ختم، فنش. وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ہائے دل پھٹ گیا، ایک دم سے دل پھٹ گیا. اکثر لوگوں کی وہ کس طرح ڈیتھ ہوتی ہے، بڑے زیادہ تر نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ دل پھٹتا ہے اور وہ ناک منہ سے صرف خون نکلتا ہے فوری طور پہ. دل پھٹ جاتا ہے فرشتے کو، موت کے فرشتے کو دیکھ کے نا دل پھٹ جاتا ہے اور پھر فوراً نا وہ ناک منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ دل پھٹ جاتا ہے، دل برداشت نہیں کر سکتا وہ فرشتے کو اور وہ سارا سارا نا. تو اس پر وہ جو تھوڑا سا پانی نکلیں گے، تھوڑا سا خون نکل آتا ہے، بس وہ منہ سے، ناک سے، کان سے خون نکلتا ہے بس وہ ڈیڈ باڈی کے اس طرح. تو وہ پھر وہ روئی وغیرہ دے دل پھٹ گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں دل پھٹ گیا ان کا. تو اللہ کہتے ہیں اتنے کہ کچھ تو رو رو کے نہریں بہہ گئی، کچھ کے ویسے پھٹ جاتے تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّا اور بے شک منہا ان میں سے لما یحبطو اللہ کہتے ہیں گر ہی پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. یہ سارے اللہ کے خوف سے کام ہو رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کچھ تو بلندی تو ویسے گر جاتے، کہاں گرتا، کہاں ہے بندہ؟ سجدے میں. اللہ کہتے بلندیوں سے نیچے سجدے میں گر جاتے اللہ کے خوف سے. من خشیت اللہ، اللہ نے کہا یہ پتھروں کی حالت ہے، میں نے جو پتھر پیدا کیے ہیں، میری تخلیق، میری کریشن، میری مخلوق، ان کو میں نے سخت ترین بنایا ہے، سخت ترین مخلوق، سخت ترین کریشن اللہ کی. اللہ کہتے ہیں وہ روتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں سجدے میں. اللہ یہ مثالیں دے رہا ہے. وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے بغافل اس سے بے خبر، اما تعملون تم جو کر رہے ہو. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری جو اتنی سخت، جو کہتے ہیں کساوت قلب، اس کو کہتے ہیں دل کی سختی، تمہیں جو اس کی وجہ سے اللہ سے تم غافل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے تنو پوچھنا، پھڑ لینا، پکڑ لینا. کس خوش فہمی میں؟ ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، بڑی تمہیں بڑا، بس یہ کہتے تھے بس ہم باقی سب بیکار ہے، بس ہم نبیوں کی اولادیں، ہم ہی صحیح ہیں. تو وہ جیسے بعض لوگوں کو وہ ہوتا ہے نا، وہ کاسٹ فوبیا ہوتا ہے، ساڈی کاسٹ بڑی اچھی، باقی سارے کمی کمین. تو یہ بھی ساروں کو وہ کہتے ہیں سارے کوڑا کرکٹ، اسی صرف اسی ہے، یہودی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. اللہ نے کہا تسی کی سمجھتے ہو؟ وَمَا اللَّهُ غَافِلٍ عَمَّا بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تم جو کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں تم میرے سے غافل ہو سکتے ہو، میں تم سے غافل نہیں ہوں. یہ اللہ یہاں یعنی کہ جو کہتے ہیں نا ان کو جوڑ کے کہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہتے ہیں نا کہ حدیث بھی ہے اور دعا بھی ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت انس سے روایت ہے، بدبختی 4 چیزوں میں ہے. ایک اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو نہ آنا، دوسرے دل کا سخت ہونا، تیسرے امیدیں بڑھا دینا، اور چوتھے ہرس، لالچ، طمع وہ پیدا ہو جانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی؟ اللہ جی دل کی سختی اور غفلت سے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الکسوۃ والغفلۃ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا کی. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کوئی نصیحت نہیں، کوئی عبرت نہیں، کوئی چیز تمہارے لیے مفید سود مند نہیں، اور تم اسی طرح سخت سخت دل کے ساتھ تو تم رو. تو جب اتنا دل سخت ہو گیا، اچھا دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، وہ دل نرم ہوتا ہے. قرآن پڑھا کرو، دل نرم ہوتا ہے. قبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ دل کو جو ہے یہ نرم کرتا ہے. ٹوٹ گئے ہیں یہ. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ دل کی سختی سے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے دل کی سختی سے، اور یہ بھی دعا مانگنی چاہیے. صدق اللہ العظیم. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. یا رب ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں اللہ اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ایسی شفائیں دے دے یا رب کوئی بیماری باقی نہ رہے. یا رب العالمین صحت تندرستیوں والے معاملات کر دیں. یا رب العالمین قرض داروں کے قرضے اتار دیں.
یا رب العالمین جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دے، رزق کے وسیلے عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک صالح قسمت والے زوج عطا فرما دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث جو بن جائے اللہ ایسے رشتے عطا فرما دے۔ اللہ نکاح میں آسانیاں فرما دے، اللہ ان کو اہل و عیال والے بنا دے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ قرآن سے ہماری نسلوں کو جوڑ دے۔ اللہ اپنے محبوب کے امتی، اللہ امتی ہیں تیرے محبوب کے، اللہ ان کو ہدایت پر لیا، اللہ قرآن پر لیا، اللہ اپنے ساتھ جوڑ دے، اللہ آخرت پر یقین، اللہ آخرت پہ یقین، اللہ قرآن سے محبت، اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، اللہ ماں باپ کی فرما برداری، اللہ تیری فرما برداری، اللہ تیرے فرما بردار، تیرے نبی کے فرما بردار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایسی نسلیں بنا دے، اللہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اللہ ہماری اولادیں، اللہ یہ اللہ ہدایت پہ ہوں گے تو اللہ ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اللہ ہم سے نیک کام لے لے، اچھے کام لے لے، اللہ اپنے ساتھ جوڑ لے، اللہ اس قرآن سے جوڑ لے، اللہ مرتے دم تک اللہ ہمیں ہدایت پر رکھنا، اللہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، کلمے والی زندگی ہو، کلمے والی موت ہو۔ یا رب العالمین جب تک تو ہم سے راضی نہیں ہوگا اللہ ہمیں موت نہ دینا، اللہ ہم سے موت سے پہلے اللہ ہماری توبہ قبول کر لینا، توبۃ النصوح، اللہ توبۃ النصوح ہمیں اس کی کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، بار بار حاضریاں لکھ لے، اللہ ایک حج سے دوسرے حج دے، اللہ ہم آج سے ہی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری حاضریاں لکھ لے، اللہ اگلے حج پہ ہمارے نام لکھ دے، اللہ ہم پہلے ہی بکنگ کروا رہے ہیں، اللہ جی ہمارے اب نام لکھ لے، اللہ اگلے حج پہ اللہ ہمیں بلا لے، اللہ بار بار لکھ لے حاضریاں اپنے گھر۔ یا رب العالمین جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں پلاٹ دینا، نبی کی کلونی میں گھر دینا، اپنے مقربین میں شامل فرما دینا، اللہ جو صبح شام تیرا دیدار کریں گے اللہ اپنی محبت کے قرینے سکھا دے، اپنا وصل اور قرب عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اپنے آپ سے جوڑ لے، اللہ اپنے آپ سے جوڑ لے، اللہ توکل پہ، اللہ ہمیں توکل پر لیا، اللہ توکل پر لیا۔ یا رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔